بات کو جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک ہی نہیں، اور جو شک کرے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں پھر شک نہیں۔ جو اس بات میں شک کرے کہ یہ منزل من اللہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے ایمان میں پھر شک کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب اس کے کفر میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے آسمان سے، اور اس قرآن کے اندر ہی ہماری ہدایت ہے۔ اگر قرآن کی تعلیمات میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر لاگو نہ ہوں، ہمارے محلے، ہمارے علاقے، ہمارے ملک میں لاگو نہ ہو، تو پھر نہ ہمارا ملک وہ ملک کہلائے گا، نہ ہمارا محلہ وہ محلہ کہلائے گا کہ جس کو اسلامی کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمام تر زندگی کے اسرار و رموز پوشیدہ رکھے ہیں، اور یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب نے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ اسی کتاب نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے اشخاص پیدا کیے۔ یہی قرآن پڑھ پڑھ کے ان نے بڑی بڑی سلطنتوں کو جو ہے وہ تہس نہس کیا۔ اسی قرآن کی طاقت سے صحابہ کرام نے روم کو، کیسر کو، کسریٰ کو، ایرانیوں کو، یمنیوں کو، سب کو شکستیں دی۔ وہ یہ قرآن تھا جو ان کے قلوب کے اندر تھا۔ آج ہم لوگ جو پستیوں کا شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن پاک سے دوری ہے اور قرآنی تعلیمات سے بالکل ناآشنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے اندر قید رہے، اور قید سے وہ جب آزاد ہوئے اور وہ ہندوستان واپس آئے، تو ایک جلسہ تھا انگریز سامراج کے خلاف، اور اس وقت ان کی عمر 95 سال تھی۔ 95 سال کی عمر، اس بڑھاپے کے اندر انہیں جب دعوت دی گئی کہ آپ صدر جلسہ ہیں، آپ کو آنا ہے، تو حضرت جو ہے وہ ان نے اپنا ایک عذر بیان کیا، لیکن کہا کہ پھر بھی میں آؤں گا۔ اور جب آئے اسٹیج پر اس حالت کے اندر آئے کہ انہیں چارپائی پہ لایا گیا تھا، انہیں چارپائی پہ لایا، مطلب چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، چارپائی پر تھے، اور چارپائی پر آئے ہیں، اور انہوں نے جلسے سے بولا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں بات کروں زیادہ، میں مختصر سا تمہارے سامنے چند الفاظ کہوں گا۔ کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت میری تم لوگوں نے دیکھ لی کہ میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی، لیکن پھر بھی میں اس جلسے میں آیا ہوں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جلسہ جو تھا یہ انگریز دشمنی کے اوپر، یعنی انگریز دشمنی کی بنیاد پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے کہ انگریز کو ہم کس طرح سے اپنے ملک سے نکالیں۔ تو میری دشمنی انگریز سے اس حد تک ہے کہ اگر میں مر رہا ہوں گا اور اس وقت بھی مجھے بلایا جائے انگریز سے لڑنے کے لیے، تو میں اس حالت کے اندر بھی آؤں گا۔ تو یہ ایک تو ان کا جذبہ تھا ہمارے بزرگوں کا۔ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تلک جو ہے وہ انگریز کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اور کسی طرح سے کوشش کریں گے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا ہر چیز جو ہے وہ انگریز جیسی ہو جائے، ہر چیز انگریز جیسی ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ جو آج دنیا کے اندر نام کما کر گئے، دارالعلوم دیوبند، یہ دیوبند کی جو سرزمین ہے اور یہ جو علماء ہیں، پوری دنیا کے اندر آج ان کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے کونے کونے کے اندر جاؤ، آپ کو اسی مسلک کے علماء ملیں گے اور وہاں پر ان کے مدارس ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں کہ ان نے اپنا تشخص جو تھا نا، جو اپنی پہچان تھی، اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم اپنی پہچان چھوڑتے جا رہے ہیں تو ہم ان کے رنگ کے اندر رنگتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری اصل جو ہے وہ ختم، ہماری جو پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کوئی ہمیں دیکھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی، وہ کہے گا کہ یہ ہے کوئی امریکی یا انگلینڈ کا یا فرانس کا یا دوسرے ملک کا۔ تو خیر ایک بات انہوں نے یہ کی، اور پھر یہ کہا کہ
میں مالٹا کے قید و بند کے اندر 5 سال رہا، اور 5 سال جب میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں سوچا اور غور و خوض کیا کہ ہماری امت آج پیچھے کیوں ہے، پستیوں کا شکار کیوں ہے، تو ایک ہی چیز میرے سامنے آئی۔ سب لوگ، پورا جلسہ جو تھا وہ ہماتن گوش ہو گیا، مطلب پورا جسم ان کا کان بن گیا کہ ارے شیخ الہند 95 سال کا بوڑھا، بڑے بڑے علماء کا استاذ، ہاں کتنے بڑے بڑے اکابرین اس کے شاگرد، کہا کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے 5 سال کے اندر جو مالٹا کی تنہائیوں میں غور و خوض کیا کہ امت زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو ایک ہی چیز میرے سمجھ میں آئی۔ تو سب نے کہا کہ یار یہ بڑی قیمتی بات ہوگی، لہٰذا سب نے غور سے سنا۔ کہا کہ میں نے جب مالٹا کی تنہائیوں میں غور کیا اور سوچا کہ امت پستیوں کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو یہ چیز مجھے پتہ چلی کہ آج امت قرآن سے بہت دور ہو گئی۔ آج امت قرآن سے بہت دور ہو گئی کہ نہ تو قرآن پڑھنا پڑھانا ہے اور نہ ہی سمجھنا اور سمجھانا ہے، بالکل اس سے یکسر دوری ہو چکی ہے۔ لہٰذا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انقلابی کتاب قرآن ہے، اور انقلاب بھی کیسے، قلوب کے انقلاب، دلوں کو بدلنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، تو جب اس کا پتہ ہی نہیں تو اس کا انقلاب ہمارے اندر آئے گا ہی کیسے؟ تو لہٰذا کہا کہ میں نے اپنی بقیہ زندگی یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا درس دوں گا اور دعوت دوں گا کہ وہ قرآنی تعلیمات کو عام کریں، چاہے وہ الفاظ ہو، تجوید ہو، یہ بھی اگر صحیح طریقے سے قرآن پڑھ نہیں سکے گا تو پھر سمجھے گا کیسے؟ اور اسی طرح سے کہا کہ معنی اور تفسیر، یہ جس طرح سے ہو سکے علماء کو چاہیے جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے طلباء پر زور دیں کہ قرآن کے اندر مہارت حاصل کریں، اور وہ پھر جب امام بن کر جائیں مسجدوں کے اندر تو وہ وہاں پر قرآن کا درس دے۔ تو لہٰذا میری یہ دعوت ہے تم سب کو کہ جو سن رہا ہے وہ آگے جا کر یہ بات بتائے کہ شیخ الہند نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو۔ تو دیکھیں یہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سمجھنے کے بعد ہم کو عمل کرنے والا بھی بنا دے۔